حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ہمیں جمع فرمایا، اور اس کے بعد ہمیں فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ صحابہ کرام ہمہ گوش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس میرے دوست جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے کہ پرانے زمانوں میں یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ باری تعالی، میں تجھ سے تنہائی مانگتا ہوں، مجھے تنہائی عطا فرما، میں دن رات تیری عبادت کروں گا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اسے تنہائی اس طرح نصیب فرمائی کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹیلا اللہ نے پیدا فرمایا، اور اس بندے کو کسی طرح اس ٹیلے تک پہنچا دیا، اور اس بندے سے کہا کہ میرے بندے، تو نے تنہائی مانگی تھی، یہ لے، یہ تنہائی ہے، اور یہاں بیٹھ کر تو عبادت کر۔ اس بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیوی، بچے، رشتہ دار سب کچھ چھوڑ دیا، رہبانیت اختیار کر لی۔ ہماری شریعت میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے، سابقہ شریعتوں میں رہبانیت کی اجازت تھی، تو وہ وہاں اس نے عبادت شروع کر دی، اور اللہ جل شانہ نے اس کے کھانے پینے کا جو انتظام فرمایا، اس ٹیلے پر انار کا ایک درخت اللہ نے پیدا فرمایا، اور میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ اللہ نے جاری فرما دیا۔ وہ انار کا جو درخت تھا، انار کا پھل کھاتا تھا اور میٹھا پانی پیتا تھا، اور وہ عبادت میں لگا رہا۔ تقریباً 500 سال تک اس نے عبادت کی، 500 سال تک۔ 500 سال کے بعد جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، باری تعالی میری موت سجدے کی حالت میں آئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیری موت سجدے کی حالت میں آئے گی۔ پھر اس نے دعا کی، باری تعالی میں ایک اور چیز تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرا جسم مٹی کے اوپر حرام کر دیا جائے، میرا جسم پانی کے اوپر حرام کر دیا جائے، میرا جسم آبی مخلوقات کے اوپر حرام کر دیا جائے، یعنی میں جس طرح سجدے کی حالت میں مروں، میرا جسم قیامت تک اسی طرح صحیح سلامت پڑا رہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تیری یہ دعا بھی ہم قبول کر لیتے ہیں، تیرا جسم ساری زندگی قیامت تک تو سجدے کی حالت میں پڑا رہے گا، نہ تجھ تک کوئی انسان پہنچے گا قیامت تک کہ جسے پتہ چلے، اور نہ ہی تجھ تک کوئی درندہ، کوئی پرندہ، کوئی اور مخلوق تجھ تک پہنچے گی، تو قیامت تک اسی حالت میں سجدے کی حالت میں رہے گا۔ اسے موت آ گئی، اور اللہ جل شانہ نے اس مقام کو انسانوں سے مخفی فرما دیا، اور وہ اب بھی سجدے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ شخص اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے ہماری رحمت اور ہمارے فضل سے اسے جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو وہ شخص کہے گا، باری تعالی اب بھی تیرا فضل اور تیری رحمت، میری 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ میں نے تو بے ریا عبادت کی ہے، اور میری 500 سال کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باری تعالیٰ اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے فضل اور میری رحمت سے، تو اللہ جل شانہ پھر فرمائیں گے اسے جنت میں داخل کر دو ہماری رحمت اور ہمارے فضل سے۔
تو وہ پھر یہی کہے گا باری تعالیٰ میری عبادت پھر کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ 3 دفعہ یہ چیز فرمائیں گے کہ میری رحمت سے اسے داخل کرو، اور وہ اپنی 500 سال کی عبادت کو رو رہا ہوگا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہو جائے گا اور تیسری دفعہ وہ کہے گا باری تعالیٰ میری 500 سال کی عبادت، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے واپس لاؤ۔ چنانچہ اس بندے کو واپس لایا جائے گا تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کی جو 500 سال کی عبادت ہے وہ، اور ہم نے اسے جن نعمتوں سے نوازا تھا وہ نعمتیں، ان کا موازنہ کرو، جو چیز ان میں سے بڑھ جائے گی ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ تو لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نعمتوں کا موازنہ کیا جائے گا تو صرف یہ ایک آنکھ اس نعمت کے بدلے اس کی 500 سال کی عبادت چلی جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ تو ہماری ایک نعمت ہے آنکھ، اس کے بدلے تیری 500 سال کی عبادت برابر ہو گئی۔ اب بتا ہم نے تجھے ہاتھ دیے تھے، ہم نے تجھے پاؤں دیے تھے، ہم نے تجھے ناک دیا تھا، ہم نے تجھے کان دیے تھے، ہماری ان نعمتوں کا تو نے کیا حق ادا کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو، اسے گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دو۔ اب جب فرشتے اسے گھسیٹ رہے ہوں گے تو اس وقت وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرے فضل اور تیری رحمت سے جنت کا طلبگار ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اب اسے دوزخ میں ڈالو۔ 3 دفعہ وہ ایسے ہی کہے گا، تیسری دفعہ اللہ فرمائیں گے کہ اب تو راہ راست پر آیا ہے، تو جتنی مرضی عبادت کر لیتا، جنت میں داخلہ میرے فضل اور میری رحمت سے ہے۔ وہ مالک بے نیاز ذات ہے، وہ مالک بے نیاز اور غنی ذات ہے، وہ چاہے تو انسان کی ساری زندگی کی عبادت اس کے منہ پر مار دے، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اور ہم جیسے گناہگار، ہماری تو عبادت ہے ہی کیا، 10 سال 15 سال 20 سال، اور پھر بھی ہم اگر تھوڑی سی عبادت کر لیں، تھوڑی سی عبادت کے اوپر اللہ ہمیں دوام عطا فرما دیں، تو ہماری گردن میں وہ سریہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا بزرگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہی زمین پر ہم جیسا کوئی انسان ہو۔ اس طرح کام نہیں چلے گا۔ دیکھو وہ 500 سال عبادت کرنے والا، بے ریا عبادت کرنے والا، جس کی عبادت میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہے، قیامت کے دن اس کی 500 سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ہماری اور عبادت کو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ جل شانہ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ جل شانہ سے انسان کو خوف زدہ رہنا چاہیے۔ کوئی ایک عمل انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کوئی ایک عمل، نیک عمل، انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔